بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد میں 7 آتش پرست رہتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک لقمہ کھایا کرتے تھے۔ خلق خدا ان کی کرویدہ تھی۔ ایک مرتبہ یہ 7 آدمی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ جب ان لوگوں کی نظر آپ پر پڑی تو آپ کے پرجلال چہرے کی تاب نہ لا کر ان سب کا رنگ زرد پڑ گیا۔ طاقت نے جواب دے دیا اور وہ سب بے اختیار آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ خدا کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ جب تک تم لوگ خدا کی پرستش نہیں کرو گے دوزخ کی آنکھ سے بچ نہیں سکتے۔ اس پر ان میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے خواجہ، ہم تو تیرے خدا کی عبادت نہیں کرتے مگر تم تو کرتے ہو۔ اگر آپ کو ہماری آگ نہ جلائے تو ہم آپ کے خدا پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر تم یہ کہتے ہو، میں تو درکنار آگ میری جوتیوں کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی مبارک جوتیوں کو آگ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے آگ، معین الدین کی جوتیوں کو محفوظ رکھ۔ کہتے ہیں کہ آگ اسی وقت سرد پڑ گئی اور غیب سے آواز آئی، آگ کی کیا مجال کہ میرے دوست کی جوتیوں کو جلا سکے۔ آتش پرست یہ کرامات دیکھ کر صدق دل سے مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بے گناہ شخص کو اس دور کے حاکم نے سولی پر چڑھا دیا۔ مقتول کی ماں حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روتی اور فریاد کرتی ہوئی حاضر ہوئی۔ حضرت اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ عورت کے فریاد کرنے پر آپ نے معاملے کی تصدیق کروائی۔ جب عورت کی بات سچی ثابت ہوئی تو اس وقت اپنا عصا ہاتھ میں لے کر روانہ ہوئے۔ ہزاراں فقیر، خدام اور معززین شہر آپ کے ہمراہ ہو گئے۔ ہر شخص اپنی جگہ حیران و پریشان تھا کہ ایسا کون سا واقعہ ہو گیا کہ جس نے حضرت کو اتنا بے قرار کر دیا۔ جب آپ مقتول کی لاش کے پاس پہنچے تو اسے خاموشی کے ساتھ گھورتے رہے، پھر عصائے مبارک کے اشارے سے فرمایا، اے مقتول، اگر تو واقعی بے گناہ مارا گیا ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ کہتے ہیں کہ ان کلمات کے فرماتے ہی وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور پھر ادب کے ساتھ جناب کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کے بعد اجازت لے کر اپنی ماں کے ہمراہ چلا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے لوہار کی جلتی ہوئی بھٹی میں ہاتھ ڈال کر لوہے کا ایک گرم ٹکڑا ہاتھ میں لے لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کا نام صدق ہے۔ آپ نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرنے کے لیے عرض کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، بے نیت ثواب عمرہ کے لیے فقراء کی تواضع احسن ہے، لیکن اس سے زیادہ احسن ہے کہ فقراء عمرہ سے نفرت کریں۔ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو لنگر کھانے کا نگران مقرر کرتے ہوئے فرمایا، فقیروں کی غذا کا اہتمام اس طرح کرو کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ اس پر انہوں نے وجہ طور پر حکم کی بجا آوری کی۔ کئی ماہ کے بعد حضرت صابر کی والدہ آپ سے ملنے آئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ آپ انہیں اپنے بھائی حضرت فرید الدین کے پاس لے گئے اور شکایت کی، میں نے علاء الدین کو آپ کے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اس کی صحت تباہ ہو جائے۔ بہن کی شکایت پر حضرت بابا فرید نے آپ کو تنہائی میں بلا کر پوچھا، تم لنگر کھانے کا نگران ہوتے ہوئے اتنے کمزور ہو، کیا کھانا نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے کھانا تقسیم کرنے کے لیے فرمایا تھا، مجھے کھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس پر بابا فرید الدین نے آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بے شک تو صابر ہے۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مکان کرائے پر لے لیا اور آپ کے اس مکان کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا نالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری غلاظت آپ کے مکان میں ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ نجس ہو جایا کرتی۔ یہودی بہت عرصے تک یہ عمل کرتا رہا لیکن آپ نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا، میرے پر نالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں؟ آپ نے فرمایا، پر نالہ سے جو غلاظت گرتی تھی اس کو جھاڑو سے روزانہ دھو ڈالتا ہوں،
اس لیے مجھ کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا، آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا، جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا، یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کیا گیا ہے، اس لیے آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عہد رضاعت میں رمضان کے دنوں میں ماں کا دودھ پینا ترک کر دیتے تھے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ شرفا کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ ایک مرتبہ حضرت سے لوگوں نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں 10 برس کا تھا، گھر سے مکتب کو چلا، رستے میں دیکھتا کہ میرے ارد گرد فرشتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں مکتب پہنچا تو وہ بچوں سے کہتے، ولی اللہ کے لیے جگہ دو۔ اس دوران میں ایک دن مجھے ایک شخص نظر آیا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے جس کی اتنی تعظیم کرتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہے جو عظیم الشان رتبے کا مالک ہوگا۔ طریقت میں ایک ایسی ہستی ہے جس کو بے روک ٹوک نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، جس کو بغیر کسی حجاب کے روحانی مراتب دیے جاتے ہیں اور جس کو بلا حیل و حجت تقرب حاصل ہے۔ 40 سال کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ سائل اپنے زمانے کے ابدال میں سے تھے۔ ایک دفعہ حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ادنا لباس میں تشریف لے گئے اور جب انہوں نے پوچھا، آپ نے ادنا کپڑا کیوں پہنا ہے؟ پہلی مرتبہ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا، میں زہد کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں لیکن اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں اس میں اپنی تعریف اور حال فقر کے بیان کرنے سے کہیں اللہ تعالی سے شکوے کا پہلو نکل آئے۔ حضرت حبیب اجمی ابتدائی دور میں بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب کبھی مخروص پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا مخروص سے جرمانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کے یہاں وصولی کے لیے پہنچے تو اسے گھر پر نہ پایا۔ اس کی بیوی نے کہا، نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سیری باقی رہ گئی ہے، اگر تم چاہو تو میں تم کو وہ دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ سیری لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا، یہ سیری سود میں لی ہے، اس کو پکاؤ۔ بیوی نے کہا، گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا، میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، پھر سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید لائے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک سائل نے آ کر کھانے کا سوال کیا۔ آپ نے کہا، تیرے دیے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ تجھے کچھ دے بھی دے تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا لیکن ہانڈی سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر قصہ بتایا۔ یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا، آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔